20-25 سال پہلے جب کویت میں جمہوریت آئی، علماء نے صاف فتویٰ دیا کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اور آج تک ہم اس فیصلے پر، اس فتوے پر قائم ہیں۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے جس میں کافر مسلمان کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جس میں عورت مرد کا ووٹ برابر ہوتا ہے، جو ایک شریعت فیصلہ کر دے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو تو لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس کی مخالفت کرتے رہے جب تک بس میں تھا، چلتے رہے۔ اس وقت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کویتیوں نے آ کر پوچھا کہ اب نظام یہ نافذ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہنے لگے نظام تو اسلام کا نہیں، مگر آپ برائی سے بچنے کے لیے، برائی میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص برائی دیکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم شرکت نہ کرے، دل سے برا جانے۔ تو آپ کا ووٹ اگر کسی برے آدمی کو آنے سے روک سکتا ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ اس وقت یعنی اس کا نظام غیر اسلامی ماننے کے باوجود ووٹنگ میں شرکت اور ووٹ لینا دینا اور کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا، اس کی اجازت انہوں نے دی صرف اس لیے کہ اب ہم برائی میں رکاوٹ بنیں گے یا کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ملک کی کئی عقیدہ صحیحہ والی جماعتوں نے بھی اور دوسروں نے بھی اس اجتہاد کو قبول کیا۔ میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی کہتا ہو کہ یہ نظام اسلام کا ہے، مگر انہوں نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم مخالفت کرتے رہے۔ مجتہد کو اجازت ہے، وہ اس کا اجتہاد ادھر اس کو لے جا رہا ہے، اس کا ادھر لے جا رہا ہے۔ بنیاد ایک ہے کہ نظام اسلامی نہیں، اب اس میں جانا ہے نہیں جانا یہ اجتہاد کی بات ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپور والے مکی صاحب کے والد رحمہ اللہ سب سے زیادہ شدید وہ تھے ڈیموکریسی کے کفر کے فتوے دینے میں، لیکن جب بے نظیر آئی انہوں نے صاف کمپین چلائی کہ سب اس کے خلاف ووٹ دو، سب ووٹ دو اس کے خلاف۔ اپنے اس ووٹ کے ذریعے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم اس وقت بھی نہیں مانے، ہم نے کہا ہم نے نہیں دینا، ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ جب یہ نظام برا ہے تو ہم اس میں کیوں شرکت کریں۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ اس کو باقی راستے بند کر کے اس کو قبول کرنے کے لیے ایک ہی راستہ چھوڑ دیا گیا، تو پھر اس اجتہاد کو بدلا ہے، نہ عقیدہ بدلا ہے نہ مسئلہ بدلا ہے۔ بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ یہ اسلامی نظام نہیں، آج بھی ہے۔ اجتہاد کے ووٹ دینا لینا ہے یا نہیں، اس وقت یہ تھا، اب یہ ہے۔ اب دیکھا کہ یہ ایک تو اس کے ذریعے ہم پنپ سکتے ہیں، اور دیکھا کہ اس کے ذریعے ہم کسی برائی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا اس کے ذریعے ہمیں دعوت اسلامیہ کی آزادی مل سکتی ہے، اس کو قبول کر لیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ نے یہ کیوں کہا، تو یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے بھائی۔ جن چیزوں کی بنیاد اجتہاد پر ہوتی ہے یا مصلحت پر ہوتی ہے، وہ مصلحت تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کو نہ یو ٹرن کہتے ہیں اور نہ اس کو شریعت بدلنا کہتے ہیں، نہ اس کو فتویٰ، بلکہ یہ اجتہاد کی تبدیلی ہے، اور وہ حالات و واقعات کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو یا دل سے برا جانو۔ یہ آپ کے اپنی مرضی کی بات نہیں ہے کہ میری قبیلہ وہ ہے، میری برادری وہ ہے، میری پارٹی وہ ہے، بلکہ آپ کو اس حدیث کے تناظر میں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔